آج کا دن جو ہے کپتان نے میدان مار لیا ہے، کپتان نے بازی جیت لی ہے، گیم تبدیل ہو گئی ہے اور کپتان نے بلے کا نشان واپس لے لیا ہے۔ وہ کیس جس کی طرف پوری دنیا کی نظریں تھی، پورے پاکستانیوں کی نظریں تھی اور تمام سیاسی جماعتوں کی نظریں تھی۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے بلے کا نشان واپس مانگ رہے تھے تو نون لیگ اور دیگر جماعتیں یہ چاہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو کسی صورت بلے کا نشان نہ ملے، لیکن کپتان نے میدان مار لیا۔ بڑا زبردست جو ہے وہ پرفارم کیا پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے اور دونوں محاذوں کے اوپر جو ہے اپنا جو ہینڈ تھا وہ کھلا رکھا اور بعد میں سپریم کورٹ سے واپس لے لیا۔ تو جناب سب سے بڑا دھچکا جو لگا ہے وہ مسلم لیگ نواز کو لگا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مطابق مریم نواز کو لگا ہے، میاں شہباز کو لگا ہے اور پورے شریف خاندان کو اور مسلم لیگ نون کو لگا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بلے کا نشان واپس آئے۔ اب بلے کا نشان واپس آنے کے بعد اور بھی مشکل ہو گئے ہیں انتخابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا محمد شاہد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بڑی خوشخبریاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ آج کا دن جو ہے کپتان نے میدان مار لیا ہے، کپتان نے بازی جیت لی ہے، گیم تبدیل ہو گئی ہے اور کپتان نے بلے کا نشان واپس لے لیا ہے۔ جی جناب، پاکستان تحریک انصاف کا بڑا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ سے آ گیا ہے۔ وہ کیس جس کی طرف پوری دنیا کی نظریں تھی، پورے پاکستانیوں کی نظریں تھی اور تمام سیاسی جماعتوں کی نظریں تھی۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے بلے کا نشان واپس مانگ رہے تھے تو نون لیگ اور دیگر جماعتیں یہ چاہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو کسی صورت بلے کا نشان نہ ملے، لیکن کپتان نے میدان مار لیا اور اس میں کپتان کی جو ٹیم ہے ویلڈن علی ظفر، گوہر اقبال، بیرسٹر گوہر اقبال، جنہوں نے بڑے زبردست قسم کے دلائل دیے اور پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ بلہ واپس مل گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری کرنے کا حکم نامہ جاری ہو چکا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے میدان جو ہے وہ بالکل سامنے صاف ہے۔ کپتان کے کھلاڑی جو ہیں بلے کے نشان پر انتخابات کے اندر جو ہے وہ حصہ لیں گے۔ آج کی سماعت کے حوالے سے بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آئی۔ کپتان کے کھلاڑی جو ہیں وہ چھا گئے۔ کپتان کے کھلاڑی جو انتظار کر رہے تھے کہ ان کو بلے کا نشان جو ہے وہ واپس ملے۔ آپ نے کل بھی سماعت سنی، علی ظفر صاحب کے بڑے زبردست قسم کے دلائل تھے، بیرسٹر گوہر صاحب کے بڑے زبردست دلائل تھے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل نے جو ہے وہ دلائل دیے۔ اس کے ساتھ فریقین کی جانب سے جو درخواستیں دائر کی گئی تھی ان کے وکلا کی جانب سے آج صبح 9 بجے جو ہے وہ دلائل کا سلسلہ شروع ہوا۔ تمام لوگوں کے دلائل مکمل ہوئے۔ سپریم کورٹ کے اندر بھی اس حوالے سے سماعت ہوئی، جس میں آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس حوالے سے جو ہے وہ پوچھا گوہر علی خان صاحب سے کہ آپ کون ہیں، اور حامد خان صاحب ساتھ موجود تھے، انہوں نے ان سے بھی پوچھا کیا آپ وکیل ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں کہ ہم درخواست جو ہیں وہ واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر دلائل جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ تو اب جو درخواست تھی سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف نے وہ واپس لی۔ بہت زبردست قسم کی حکمت عملی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وکلا کی ٹیم نے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا زبردست جو ہے وہ پرفارم کیا پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے اور دونوں محاذوں کے اوپر جو ہے اپنا جو ہینڈ تھا وہ کھلا رکھا اور بعد میں سپریم کورٹ سے واپس لے لیا، کیونکہ دلائل جو ہیں پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو صورتحال تھی وہ بتا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلہ جو ہے وہ واپس ملنے جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کے مطابق الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو تھا وہ انتہائی جو ہے وہ نامناسب تھا اور اس کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ سب کو پتا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ بانی چیئرمین عمران خان کی ہے۔ کپتان نے جو ہے چیئرمین کے لیے اگر بیرسٹر گوہر کو نامزد کر دیا تھا، اس کے بعد اگر پارٹی کے اندر الیکشن ہوتا بھی ہے، الیکشن کون جیتتا ہے اور وہ لوگ سامنے آئے جن کا دور دور تک کوئی جانتا بھی نہیں تھا اور صرف جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے اوپر کوئی ایسا ایشو بنا دیا جائے کہ بلے کا نشان جو ہے وہ واپس نہ آئے۔ تو جناب سب سے بڑا دھچکا جو لگا ہے وہ مسلم لیگ نواز کو لگا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مطابق مریم نواز کو لگا ہے، میاں شہباز کو لگا ہے اور پورے
شریف خاندان کو اور پاک مسلم لیگ نون کو لگا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بلے کا نشان واپس آئے۔ اب بلے کا نشان واپس آنے کے بعد اور بھی مشکل ہو گئے ہیں انتخابات، کہ کس طرح سے انتخابات کے اندر جو ہے وہ نون لیگ بلے کے نشان کے سامنے جو ہے وہ ٹھہر پائے گی۔ اب تک کی جو صورتحال ہے، اب تک کے جو سروے رپورٹ ہے، اس کے مطابق تو پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ اور آج آپ نے بیرسٹر گوہر صاحب کی جو ہے وہ گفتگو بھی سنی، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ بلے کا نشان ملنے پر پوری پارٹی کو، پاکستان تحریک انصاف کو مبارکباد دی ہے، ورکروں کو، کارکنوں کو مبارکباد دی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کرے گی اور آئندہ حکومت بھی بنائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کپتان کے کھلاڑیوں کو انہوں نے مبارکباد دی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں سب یاد ہے کس نے کیا کیا قربانی دی ہے پارٹی کی خاطر، اور جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان میں جو بہترین امیدوار ہوں گے ان کو ہی کپتان کی مشاورت کے ساتھ جو ہیں وہ ٹکٹس دیے جائیں گے۔ اب پارٹی ٹکٹ جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے، اور پھر بلے کے نشان پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کے اندر حصہ لے گی۔ آج بڑی خوشخبری ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے بھی کہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور ہو گئے ہیں۔ میاں نواز شریف کے مقابلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں حلقہ این 130 سے لاہور سے الیکشن لڑیں گی۔ ایک بڑا ٹاکرا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں لاہور شہر کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اس وقت دیگر ٹاکروں کی، تو بڑے ٹاکرے جو ہیں وہ لاہور کے اندر ہونے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون اپنی ٹکٹوں کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکی ہے ابھی تک۔ آج بھی ایک بڑی میٹنگ جو ہے رائے ونڈ کے اندر مسلم لیگ نون کے قائد جو ہیں میاں نواز شریف کی زیر صدارت جو ہے ہوئی ہے، جس کے اندر آئی پی پی اور مسلم لیگ کاف کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ ٹکٹوں کا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ لاہور کی ٹکٹیں کئی مرتبہ جو ہیں مسلم لیگ نون کی وہ تبدیل ہو چکی ہیں، کبھی کوئی ایک حلقے سے ہوتا ہے، کبھی کوئی دوسرا امیدوار جو ہے حلقے سے آ جاتا ہے۔ تو اب تک کی صورتحال کے مطابق مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ شدید پریشانی کا سامنا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے بھی ان کو مشکلات کا سامنا ہے، اور ابھی تک کی اطلاع کے مطابق ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہیں وہ سیٹ لینے میں کامیاب نہیں ہو پائی ہیں۔ بہت بڑا دھچکا ہے آئی پی پی کے لیے، اور خاص کر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے لیے، کہ انہوں نے بڑی دھواں قسم کی جو ہے وہ بیٹنگ جاری رکھی ہے۔ آئی پی پی میں جانے کے بعد بھی تنقید کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اور پی ٹی آئی کے اوپر بھی اور دیگر لوگوں کے اوپر بھی۔ تو اس حوالے سے لیکن ڈاکٹر صاحبہ کو اس حوالے سے جو ان کا ریوارڈ ملنا چاہیے تھا وہ ابھی تک ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کو ایک اور بڑا دھچکا بلہ ملنے کی وجہ سے لگ چکا ہے، کہ جو بلہ ملا ہے، بلے کا نشان ملا ہے، تو اس حوالے سے آپ پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑی بہت زیادہ پر امید ہیں کہ بلہ جیتے گا، اور نون لیگ کے جو کھلاڑی ہیں اب وہ پریشان شروع ہو گئی ہے ان کی پریشانی، کہ اگر بلے کا نشان آیا، کھلاڑی کوئی بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ عوام فیصلہ کر چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے مطابق عوام نے صرف بلے کا نشان دیکھنا ہے اور ٹھپا لگانا ہے۔ اگر یہ ٹھپے لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا دیگر سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی جانب سے میدان میں رہنا، میدان میں جیتنا۔ تو اب تک کی صورتحال کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج خوشی کا دن ہے، اور آج بہت بڑی خوشخبری ان کو ملی ہے۔ کپتان کے کیسز کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، کپتان کے حوالے سے ابھی مزید سختیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ کپتان کی ضمانت جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے، ابھی دور دور تک کپتان کی ضمانت کے آثار جو ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ کپتان اندر رہے گا، لیکن باہر کپتان کے کھلاڑی جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ کپتان کے کھلاڑی جو ہیں انتخابات کے اندر جو ہے وہ حصہ لینے جا رہے ہیں، اور کپتان کے کھلاڑیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر صاف شفاف انتخابات ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف ضرور میدان مارے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔